اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ تقریباً 55 علوم میں آپ نے لکھا ہے، 55 علوم میں، اور یہ 55 علوم کا علم اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ علم چونکہ شاخ در شاخ نکلتا ہے، آج اس کی گنتی کی جائے تو وہ 250 سے اوپر تک پہنچ جاتی ہے، جو اس وقت 1 صدی پہلے، 100 سال پہلے جن کا تذکرہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، آج وہ علم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اپنے نہیں جو غیر ہیں انہوں نے بھی آپ کے علم کی تعریف کی ہے، جیسا کہ شیخ ابو الحسن ندوی، انہوں نے لکھا امام احمد رضا کے بارے میں کہ کان عالما متبحرا، اعلیٰ حضرت ایک متبحر عالم تھے، کثیر المطالعہ، ان کا مطالعہ بڑا کثیر تھا، اور دقائق اور حقائق اس طرح ان کے اوپر آشکار تھے، اور فقہی عبارتوں کے اوپر اعلیٰ حضرت کو اس طرح کامل عبور دسترس حاصل ہو چکا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے بے مثل و بے مثال فقی تھے۔ اور یہ تو غیر، اور رہے اپنے تو حجاز مقدس کے مشہور عالم سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی فتاوے دیکھے تو فکر کی گہرائی، تعبیر کی دلکشی اور دلائل کے انبار دے کر ششدر رہ گئے، اور انہوں نے اس کو لکھا اور وہ پکار اٹھے، واللہ اقول والحق اقول، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور حق ہی کہتا ہوں کہ لو رآہا ابو حنیفہ نعمان، اگر امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد رضا کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا، لأقرت عینیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، وجعل مؤلفہ من جملۃ الاصحاب، اور وہ امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما دیتے۔